अस्सलाम वालेकुम। ईद उल फितर स्पेशल में आप सुन रहे हैं सादिया आबिद के नोवेल तुम इतनी ही हसीन हो की दूसरी किस्त। क्या यार, कहाँ फंसा दिया मुझे। मुर्तकवा हाशमी बहुत गुस्से में कमरे में दाखिल हुआ और इस्त्री करता ऐनुल आरफीन सवालिया निगाहों से उसे देखने लगा। अब इतना मासूम मत बन, ये मुसीबत तेरी वजह से ही मेरे गले पड़ी है। लेकर एक एक के आगे पेशियां भुगताते रहो। मैं तो इन सब से आजिज आ गया हूँ। वो तो जैसे भरा बैठा था। शर्म कर ले मुर्तकवा, ये सब तेरे अपने हैं, तुझसे वालिहाना मोहब्बत करते हैं। तेरे बूढ़े दादा दादी की चेहरे और आंखों की चमक तू एक दफ़ा देख ले ना तो ये सब ना कहे। वो स्विच ऑफ करता हुआ उसकी तरफ घूमते हुए बोला, तूने देख ली है ना, यही बहुत है। मुझे तो रिश्तों से ही सख्त चिढ़ होती है। इंसानों से इतना फासला रख कर मिलना नहीं चाहिए। मैं तो यहाँ सिर्फ एडवेंचर के लिए आया था कि गाँव के माहौल के बारे में नॉवलों ड्रामों में ही देखा और सुना है। सोचा कि चलो करीब से देख लेंगे। ये जगह लंदन और स्विट्ज़रलैंड जितनी खूबसूरत और दिल को भाने वाली नहीं है, मगर यहाँ के लोग बहुत प्यारे, मोहब्बत करने वाले हैं। तुमको अहमियत इज्जत दे रहे हैं और तुम्हारे नखरे ही कम नहीं हो रहे। तुम अब तक बदनसीब थे मुर्तकवा कि इतने रिश्ते चाहतों के होते हुए भी उनसे महरूम थे, और अब ये खुशनसीबी तुम्हारा मुकद्दर बन रही है तो तुम नाक मुँह चढ़ा रहे हो। और तुम्हें यहाँ इंसानों की तरह रहना है तो ठीक, वरना हम आज ही वापस चलते हैं। वो गुस्से में कम ही आता था, जब आता तो खूब आता था। मैंने तो अंकल से पहले ही कह दिया था कि तुम यहाँ के माहौल में एडजस्ट होने की कोशिश ही नहीं करोगे, तो तुम यहाँ डैडी के कहने पर आए हो। गुस्से में वो एक राज फाश कर गया। हाँ, क्योंकि तुम्हारे दादा को कैंसर है और वो मरने से पहले एक दफ़ा तुम्हारी सूरत देखना और अपने पोते से मिलना चाहते थे अंकल। मगर ये बात आंटी के सामने कहते तो आंटी ने नहीं मानना था, इसलिए मैंने एडवेंचर का बहाना बनाया और तुम हो कि अपने प्यारों की कदर ही नहीं कर सकते। मुझे तो आंटी पर भी हैरत है कि वो इतनी ब्रॉड माइंडेड खातून यहाँ इस मामले में क्यों सख्त हो गई। इतने प्यार करने वाले पुरखलूस लोगों को हमेशा बुरे अंदाज में याद करती रहीं और तुम्हारे दिल में भी जहर भर दिया। मगर तुम कोई बच्चे नहीं हो, अक्ल रखते हो, अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करते हो, तो ये फैसला तुम आंटी की एमा और उनकी रज़ा से क्यों ले रहे हो। सच और अच्छाई को समझो और उनका साथ दो। उसने तो तकरीर ही कर डाली। तू मेरी नेचर जानता है, मुझे ये सब पसंद नहीं है। आई नो मुर्तकवा, बट तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन ठहर सकते हो? एक हफ्ता, एक महीना और बस। क्या तुम इतने से चंद दिन अपने बूढ़े दादा दादी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते? और वैसे भी तुम्हें क्या करना है, सिर्फ उन सब से अच्छे तरीके से बात करनी है ताकि उन्हें ये लगे कि तुम उनके पोते भतीजे हो, कोई गैर अजनबी नहीं। तुमने गुजरे 3 दिनों में सिवाय बेजारियत और बेरुखी के मुजाहिरों के कुछ नहीं किया, और यही सब करना है तो मैं वापस जा रहा हूँ, क्योंकि उन सब को तुम्हारी कमी ने इतना नहीं रुलाया होगा जितना तुम्हारा रवैया गैरियत रुला रही होगी। तुम अपने ही दादा के घर ऐसे रहते हो जैसे कोई अजनबी घर में रहता है। मैं जानता हूँ तुम खुद को लम्हों में तो क्या सालों में भी नहीं बदल सकते, मगर किसी अपने की खातिर खुश इखलाकी का मुजाहिरा तो कर सकते हो या नहीं। शर्मिंदगी तो मुझे भी हो रही है, बट अब मैं कोशिश करूँगा। और तुम मेरा दिमाग बहुत खा चुके हो, मेरे कपड़े भी प्रेस कर लो, मैं नहाने जा रहा हूँ। मैं क्यों तेरे कपड़े इस्त्री करूं? मैं कोई तेरी बीवी हूं या मुलाजिमा? वो आगे जाता हुआ वापस पलट आया। मुझे तेरी जैसी बदजबान चपड़ चपड़ करके वाज सुनाने वाली बीवी नहीं चाहिए, और मुलाजिमा का कुछ कह नहीं सकता। कपड़े इस्त्री करने तो तुझे ही पड़ेंगे। अब खुद को कुछ भी समझ कर इस्त्री कर ले, आई डोंट केयर। ज़रूरत के वक्त ऐनुल आरिफीन तो अपने काम सर अंजाम दे लेता था, मगर वो ऐसा सोच भी नहीं सकता था, इसलिए उसके काम भी ऐनुल आरिफीन को ही करना पड़ जाते हैं। जबकि इस तरह के कामों की शाज़ो नाज़र ही ज़रूरत पड़ती है, वगरना वो तो आउटिंग पर जाते थे तो होटल में स्टे करते थे, सब काम हो जाते थे। मगर यहाँ उसे अच्छा नहीं लगा था कि वो एक शर्ट भी इस्त्री करने के लिए किसी को भी दे। वैसे भी ये मुसीबत तूने खुद पाली है। यहाँ इतनी औरतें हैं जो काम करने को हर वक्त तैयार भी रहती हैं, किसी को भी पकड़ा दे। लेकिन नहीं, जनाब में मुरव्वत बहुत है, अब भुगत। वो उसको पेचोताब खाने पर मजबूर करता खुद वॉशरूम में घुस गया। उसने मरते क्या न करते मिसदाक स्विच ऑन करके शर्ट इस्त्री स्टैंड पर फैलाई ही थी कि दरवाज़ा नॉक हुआ, और उसकी इजाज़त पाते ही रिफत अंदर दाखिल हो गई। भाई मूसा कह रहे हैं कि आप लोग तैयार हो जाएं, वो ऑफिस से आकर आप लोगों को फूफो के यहाँ ले जाएंगे। वो चौखट पर ही रुकी, आने का मकसद बताने लगी। ओके, एक लफ्ज़ कह के वो उसे देखने लगा। सफ़ेद दुपट्टा के हाला में उसका खूबसूरत चेहरा पुरनूर लगा, और वो उसके यूं देखने पर जुज़बुज़ होती पलटने ही लगी थी कि वो उसे आवाज़ दे गया, सुनिए रिफत।
وہ سوالیہ نگاہوں سے دیکھتی اسے گڑبڑانے پر مجبور کر گئی کہ اس سے کوئی کام نہ تھا۔ بے اختیاری میں آواز دے ڈالی تھی، مگر اب کچھ کہنا تو تھا، اس لیے بول پڑا، ایک کپ چائے مل جائے گی؟ اور اس نے فقط جی کہنے پر اتفاق کیا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر ناگواری کم از کم اسے کافی بھلی لگی۔ کیا آپ کچھ کپڑے استری کر دیں گی؟ مقصد صرف اس سے بات بڑھانا تھی۔ جی آپ مجھے دے دیں، میں پریس کر دوں گی۔ وہ نرمی سے حامی بھر گئی اور وہ وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ 2 شرٹس اور 2 پینٹس نکال کر اس کی طرف بڑھائیں۔ اس نے کپڑا تھامنے کو ہاتھ بڑھایا، انجانے میں عین العارفین کا ہاتھ اس کے مومی ہاتھوں سے ٹکرایا۔ اس نے یکدم ہی ہاتھ کھینچ لیا۔ اس نے کپڑے پکڑے نہیں اور اس نے چھوڑ دیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کپڑے ان کے قدموں میں گر گئے اور وہ ایک ناگوار تنبیہ کرتی نگاہ اس پر ڈال کر روم سے ہی نکل گئی۔ اس نے ایسا ریئیکٹ کیوں کیا؟ میں نے جان کر تو یہ حرکت نہیں کی تھی۔ اس کے یوں جانے پر اسے برا فیل ہونے لگا، جبکہ وہ اس کے بارے میں غلط انداز میں سوچنے پر خود کو مجبور پا رہی تھی، کیونکہ جب سے وہ آیا تھا اس کی نظروں نے رفت کو ڈسٹرب کیا ہوا تھا، اور اب اسے لگا کہ شاید یہ حرکت جان کر کی گئی ہے۔ میں آئندہ ان سے کچھ بھی پوچھنے نہیں جاؤں گی، دل میں اس نے پکا فیصلہ کیا اور مطمئن ہو گئی۔ مجھے یہاں آ کر کافی اچھا لگا ہے۔ میں یہاں آنے سے قبل یہ سوچے بیٹھا تھا کہ چنیوڑ ایک پسماندہ سا دیہات ہے، لیکن میری سوچ غلط ثابت ہوئی۔ یہ تو کراچی اور لاہور سے کسی طور پر کم نہیں ہے، یہ تو ایک ترقی یافتہ شہر کی مانند ہے۔ زاہد ہاشمی کی رائے طلب کرنے پر وہ سنجیدگی سے بولا، اب آئے ہو نا تو بہت سارے دن رکنا۔ تمہیں دیکھوں تو لگتا ہے جیسے میں بھائی مرتضیٰ کو دیکھ رہی ہوں، ان سے بات کر رہی ہوں۔ سچ بھائی مرتضیٰ بڑا یاد آتے ہیں، مگر وہ تو شہر کراچی میں ایسے جا بسے کہ ہم سب کو ہی بھول گئے۔ اپنے سگے بھتیجے کو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ مومنہ کی آنکھوں میں آنسو امڑ آنے لگے۔ ڈیڈی بھی آپ سب کو یاد کرتے ہیں؟ وہ جو کیا کہے کیا نہیں کی الجھن میں گھرا تھا، عین العارفین کے گھورنے پر دھیمے سے بولا، ایسے یاد کرنے کا کیا فائدہ کہ اس کے اپنوں کو ہی پتہ نہ لگے۔ ہم نے بھائی مرتضیٰ کی ہر موڑ پر کمی محسوس کی، اور وہ محض سالوں میں ایک دفعہ چکر لگا کر سمجھتے ہیں انہوں نے بیٹا اور بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا، اور سالوں میں بھی آئے تو اکیلے، کبھی بھرجائی رمشا کو نہیں لائے، کبھی تمہیں نہیں لے کر آئے۔ تم میرے سگے بھتیجے ہو، مگر آج اپنی سکی پھوپھی سے ذہنی اور قلبی طور پر کس طرح دور ہو۔ آج ہم اپنے ہی خون سے فارمل ہو کر بات کر رہے ہیں کہ اس کے مزاج سے ناواقف ہیں، کہ نہ جانے کون سی بات اسے بری لگ جائے۔ بھائی مرتضیٰ نے اپنوں سے دوری بنا کر دولت و آسائش تو پا لی، مگر رشتے ان کی محبت و اپنائیت کھو دی۔ دل گرفتگی سے کہتی وہ زار زار رونے لگی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ کہے تو کیا، کیونکہ ان کی کوئی بھی بات سچائی سے خالی نہیں تھی۔ ان کے لفظ لفظ میں دکھ اور سچائی پنہاں تھی، اور وہ کوئی بے حس قسم کا سنگ دل شخص نہ تھا کہ اس پر کچھ اثر ہی نہ ہوتا۔ زاہد ہاشمی نے بات کے درمیان بیوی کو ٹوکنے کی کوشش کی تھی، مگر سن ہی کب رہی تھی، اور ان کے یوں رونے پر وہ بھی پریشان ہو گئے۔ پھپھو جو گزر گیا ہے وہ میں واپس نہیں لا سکتا، آگے کوشش ضرور کر سکتا ہوں کہ میری جانب سے آپ کو یا کسی کو بھی کسی بھی قسم کی پریشانی اور دکھ برداشت نہ کرنا پڑے، اور میں کوشش کروں گا کہ ہم لوگوں کے درمیان جتنی بھی تکلف و غیریت کی دیواریں ہیں وہ سب گر جائیں، اور اس کے لیے ہمیں مل کر کوشش کرنا ہوگی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر مومنہ کے برابر بیٹھتا، بہت اپنائیت سے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھے نرمی سے کہتا، عین العارفین کو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن کر گیا کہ وہ لوگ تو نہیں، البتہ وہ اسے اچھے سے جانتا تھا، اور اس کا یہ روپ تو اسے خود پہلی دفعہ دیکھنے کی سعادت بخشتا، اسے حیران نہ کرتا تو کیا کرتا۔ تم تو آ گئے ہو بیٹا، یہی بہت ہے۔ ہمیں کیا امید تھی کہ ہم اپنی زندگی میں بھائی مرتضیٰ کی اولاد کو اپنے سامنے دیکھ سکیں گے۔ شادی کے شروع برس جب مرتضیٰ ہاشمی نئے رمشا کو پیارے ہوئے تھے، یہ سب دل سے مجبور ہو کر کبھی نہ کبھی ملنے چلے جاتے تھے، مگر جب دوسرا ملنا ہی نہیں چاہے تو انسان دل محسوس کر پیچھے ہٹنے کی بجائے کر ہی کیا سکتا ہے۔ اور وہ لوگ بھی مجبور ہو گئے، اور سال کے اس دن کا انتظار کرتے ہیں کہ جب مرتضیٰ ہاشمی ان سب سے ملنے آتے ہیں۔ اب تو آ گیا ہے نا تمہارا بھتیجا، تو اس کے ناز نخرے اٹھانے کی بجائے تم شکوے لے بیٹھی ہو۔ بھئی اٹھو، بچوں کے لیے کچھ زبردست قسم کا ڈنر کا انتظام کرو، یہ گلے شکوے تو ہوتے ہی رہیں گے۔ زاہد ہاشمی کے انداز میں شوخی و اپنائیت تھی، اور انہوں نے آنسو رگڑتے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھا۔ رامش کے بابا خیال نہ دلاتے تو مجھے تو خود سے احساس ہی نہیں تھا۔ تم یہاں بیٹھ کر اپنے پھوپھا جان سے باتیں کرو، میں ذرا جا کر دیکھوں بچیوں نے کچھ بنایا بھی ہے یا نہیں، اور تمہیں کچھ اپنی پسند کا کھانا ہے تو بتاؤ۔
मैं खुद तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाऊंगी। वो उसके चेहरे को भीगी पलकों से देखती, अपनाइयत से पूछती। उसे न जाने क्यों बहुत अच्छी और अपनी अपनी सी लगी और बेसाख्ती में उसके मुंह से निकल गया, सूजी का हलवा बना ले। वो जहां निहाल हो गई, वो खुद अज मुतहय्यर रह गया, क्योंकि उसने कभी सूजी का हलवा टेस्ट तक नहीं किया था। हाँ, जब वो बहुत छोटा था तब एक दो दफ़ा उसने मुर्तज़ा हाशमी के मुंह से इस डिश का नाम और पसंदीदगी सुनी थी और लाशऊर में मौजूद बात ज़बान से निकल गई। भाई मुर्तज़ा को भी सूजी का हलवा बहुत पसंद है। अम्मा हर जुमे को भाई मुर्तज़ा के लिए हलवा बनाती थी और भाई मुर्तज़ा सबके हिस्से का भी चट कर जाते थे। मोमना जैसे माजी में खो गई थी। क्या भाई मुर्तज़ा अभी भी सूजी का हलवा शौक से खाते हैं? किसी ख्याल से आंखें चमक गईं और उसने भी झूठ का सहारा लेकर हाँ कह दिया, वगरना इस नाम की डिश उनके यहाँ कभी नहीं बनी थी। और वो पुरजोश अंदाज में हलवा बनाने चल दी। तुम क्यों इतनी उदास हो? क्या कोई मसला है? रिफत साथ ही आई थी। ऐश का इतना पूछने पर उसने उससे दिल की उलझन कह दी कि दोनों में दोस्ती बहुत थी। भाई मुर्तकवा के साथ जो उनके कज़न आए हैं ना, वो मुझे अच्छे आदमी नहीं लगते। हर वक्त ताड़ते रहते हैं और बात करने का मौका ढूंढते हैं। ऐश को इतनी गैर मुतवक्का बात की उम्मीद नहीं थी, मगर वो कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि वो उन दोनों से आज सुबह ही मिली थी। मैं फ़िलहाल क्या कह सकती हूँ, उनके बारे में जानती नहीं हूँ ना, इसलिए। वैसे ये सब तुम्हारा वहम भी तो हो सकता है। सच्चाई से कहकर साथ ही अंदाज़ा भी जाहिर कर दिया। ये वहम नहीं है और आज उन्होंने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश भी की। मैं कितना डर गई थी आबी कि वो अगर ओ प्लीज़ रिफत, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो तुम्हें मामूली मामूली बातों पर परेशान होने की आदत है ना, ये तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकती है। बात चाहे कुछ ना हो और तुम ना जाने क्या कुछ सोच बैठी हो। इतनी नेगेटिविटी अच्छी नहीं होती। पॉजिटिव सोच रखने से लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव भले ना हो, इंसान वक्ती तौर पर तो खुश और मुतमिन हो ही जाता है। और जो नहीं हुआ होने का सोचकर खुद को परेशान करना मेरे नज़दीक हमाकत ही है। इसलिए मेरी मानो तो अपनी इन हमाकतों से बाहर निकल आओ। उन दोनों ने ही हाल ही में ग्रेजुएशन के इम्तिहान दिए और आजकल फारिग थी। दोनों हम उम्र हैं, हमेशा एक साथ रहीं, इस लिहाज से दोनों में दोस्ती भी बहुत थी। रिफत एक संजीदा, जल्द परेशानों घबरा जाने वाली, जबकि आबी शोख बड़ी से बड़ी परेशानी को भी चुटकियों में उड़ा देने वाली लड़की थी। उसका मानना है जो है जैसा है उसको कबूल करके लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। जो नहीं है, जो नहीं हुआ या नहीं हो सकता, उसके बारे में सोचकर खुद को हल्का नहीं करना चाहिए। आबिश जितनी खुद एतमाद और बोल्ड थी, वो उतनी ही जल्द नर्वस हो जाती थी। वो तो सड़क तक अकेले क्रॉस नहीं कर सकती और लड़कों से तो ऐसा खौफ महसूस होता जैसे वो उसे जिंदा निकल जाने को बेताब हों। जबकि आबिश हर किसी से चाहे वो किसी भी जिन्स या उम्र से ताल्लुक़ रखता हो, नहायत खुद एतमादी से बात कर लेती है। अब ज़रा और ड्राइंग रूम तक चलते हैं, मैं भी तो देखूं जनाब आखिर हैं कितने पानी में। महज तुम्हारा वहम है या उसमें कोई हकीकत भी है? वो ना चाहते हुए भी उसके साथ चली आई थी। फिर वो तो थोड़ी ही देर बाद वहां से खिसक ली थी, जबकि वो खुद एतमादी से उन दोनों से ही बातें करने लगी थी। थैंक गॉड एंड यहाँ कोई इंसान टाइप लड़की भी है, वगरना अब तक जिन लड़की नुमा गूंगियों और घबराहट की पोटलियों से मिलता रहा हूँ ना, तो फील हो रहा था जैसे या तो हम खुद दूसरी दुनिया से आए हैं या ये लोग मरीख के हों। आबिश के जाते ही उसने सामने बैठे रामिश का ख्याल किए बगैर ऐनुल आरफीन से सरगोशी के अंदाज में तबसरा किया था। आबिश के अलावा वो 3 लड़कियों से मिले जिन्होंने गुजरे दिनों में इस्लाम दुआ के बाद तीसरी कोई बात पूछी भी तो कुछ लाने का कुछ चाहिए के हवाले से पूछी थी, जबकि वो 10 से 15 मिनट में ना सिर्फ उनका बल्कि अपने साथ बाकी तीनों का भी बायोडाटा बता गई थी, वो भी बगैर डरे झिझके एकदम नॉर्मल अंदाज में। डरी लड़कियों में उसकी खुद एतमादी काबिल सताइश और हैरान कुन थी। इसी के जरिए उन्हें पता चला था कि रामिश सरवत से और मूसा ताबिश से एंगेज्ड है, इसीलिए उसने तबसरा करने के बाद रामिश से कोई बात करने के लिए उसे मुबारकबाद ही दे डाली। थैंक्स, हमारी मंगनी तो बचपन की है। आपको कोई एतराज़ नहीं है? नहीं, एतराज़ करने वाली कोई बात ही नहीं है। वो सच्चाई से बोला। कहीं आप मोहब्बत के मुसाफिर तो नहीं हैं? ऐनुल आरफीन के शौक जुमले पर उसके लबों पर बड़ी खूबसूरत मुस्कान सज गई। यस, यू आर राइट, बट आप इतनी जल्दी से इस बात तक पहुंच गए, कहीं आप भी तो? अरे नहीं, और मेरी तो कोई बचपन के मंगेतर भी नहीं है। कहकहा लगा कर कहा। रामिश भी हंस पड़ा। ताबिश जब ही खाना लग जाने की नवीद लिए चली आई और लोग उठकर डाइनिंग हॉल में आ गए। डाइनिंग टेबल पर सजा खाना देखकर उसे कुछ इत्मीनान हुआ था। खाना यहाँ भी बेहद जायकेदार था। उन दोनों ने ही डट कर खाया।
مومنہ نے حلوہ بھی بہت مزے کا بنایا تھا، جسے اس نے پہلی دفعہ کھانے کے باوجود کافی شوق سے کھایا۔ بھائی مرتقوہ، ہم آج آپ کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے، آپ کو ہمیں میزبانی کے مزید مواقع دینے ہوں گے۔ آبش بہت اپنائیت سے بولی تھی۔ ہاں بیٹا، آج تم دونوں یہیں رک جاؤ، ہم دوبارہ آ جائیں گے پھپھو۔ ابھی کپڑے، ہمارا سارا سامان دادا ابو کے ہاں رکھا ہوا ہے۔ سامان کی فکر نہ کرو، جس چیز کی ضرورت ہو کہہ دینا، اور کل میں جا کر سارا سامان لے آؤں گا۔ رامش نے بھی خلوص دکھایا تھا۔ سامان کا مسئلہ نہیں ہے، مگر کپڑے وغیرہ تو کل تک آئیں گے، اور مجھے نائٹ ڈریس کے بغیر نیند نہیں آتی، اس لیے ابھی تو ہمیں جانے دیں، ابھی ہم یہاں ہیں اور یہاں رکنے بھی ضرور آئیں گے۔ اس نے معذرت کر لی، کیونکہ اس نے سچ ہی کہا تھا کہ اسے نائٹ ڈریس کے بغیر اور نئی جگہ پر نیند نہیں آتی تھی۔ 2-3 دنوں میں وہ کچھ سیٹ ہونے لگا تھا۔ اب یہاں رک جاتا تو آج کی نیند کا تو بیڑا ہی غرق ہو جانا تھا۔ یار پھپھو اتنا کہہ رہی ہیں تو رک جاؤ، اور نائٹ ڈریس کے علاوہ بھی کچھ منگوانا ہے تو کہو، میں لے آتا ہوں، اب گھر اتنی بھی دور نہیں ہے، 20 منٹ کا ہی تو راستہ ہے۔ موسیٰ کی مداخلت اسے سخت بری لگی، مگر اس نے کچھ کہا نہیں کہ وہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ رفت بھائی کے ساتھ جانے کو پرتول رہی تھی، مگر آبش نے اسے روک کر ہی دم لیا تھا، جبکہ وہ آج ٹھہرنا نہیں چاہتی تھی۔ مگر وہ کم گو سادہ سی لڑکی اتنے لوگوں کے سامنے آبش سے کچھ کہہ نہیں سکی۔ عین العارفین نے نگاہ اٹھائی جو ان دونوں پر ٹھہر گئی۔ رفت آبش کے مقابلے میں زیادہ حسین اور تیکھے نئے نقش کی مالک ہے، کم تو آبش بھی نہیں ہے، اور اس کے چہرے پر پھیلی خود اعتمادی اسے رفت سے ممتاز بھی کرتی ہے۔ لیکن رفت میں ایسا کچھ ضرور تھا کہ نگاہ اٹھے تو پلٹنا بھول جائے۔ اس کے چہرے پر معصومیت، سادگی، بھول پن اور پاکیزگی ایک ساتھ جلوہ گر تھیں، اور وہ اس کی نگاہوں سے حد درجہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ نگاہ اٹھائی تھی اور اسی وقت مرتقوہ نے بھی اسی طرف دیکھا تھا، اور یہ ڈری جھجکی لڑکی جسے اس نے اب تک غور سے نہیں دیکھا تھا، اس کی نگاہ بھی ٹھٹک گئی۔ یلو پرنٹڈ لان کے سوٹ میں دوپٹے کو سر پر اوڑے، دوپٹہ کے حالہ میں جگمگاتا روشن چہرہ، سرخی مائل رنگت جو نہ جانے کیوں دہکتی ہوئی لگی تھی، کٹاؤ دار سرخی مائل ہونٹ، ستواں لمبی ناک، بڑی بڑی کشادہ سیاہ آنکھیں، اور ان پر پہرا دیتی سیاہ پلکیں جو اس وقت لرز رہی تھیں۔ عین العارفین تو کب کا نگاہ ہٹا کر موسیٰ کی طرف گھوم گیا تھا، جبکہ وہ زندگی میں پہلی دفعہ مبہوت سا کھڑا تھا۔ اس نے دنیا گھومی تھی، ہزاروں لڑکیوں سے ملاقات ہوئی، کئی سے تو دوستی تک تھی، حسن اس کی کمزوری تھا، مگر اس طرح نگاہ ساکت پہلی ہی دفعہ ہوئی تھی۔ موسیٰ نے جاتے ہوئے اسے پکارا تو وہ ٹرانس کی کیفیت سے نکلتا، اسے سامان جو لے کر آنا تھا اس کی تفصیل بتانے لگا، اور موسیٰ سب کو خدا حافظ کہتا نکلتا چلا گیا تھا، اور تابش کو لگا تھا کہ روشنیاں سمٹ گئی ہوں۔ ایک اس کے وجود کے ہونے سے سب کچھ کتنا روشن روشن اور بھلا سا لگ رہا تھا۔ اس کے جاتے ہی دل اداس ہوتا، دوبارہ اس سے ملنے کی آس جگاتا، یکدم ہی مسکرا دیا۔ قسم سے یار، نیری مصیبت گلے پڑ گئی ہے۔ اچھا تو وہ سب کیا تھا؟ وہ اس کے بن کہے بھی اس کی بات سمجھتے ہوئے کہنے لگا، جسٹ فارمیلٹی، کیونکہ اب اتنا بھی بے حس و سنگ دل بھی نہیں ہوں کہ کسی کو روتے ہوئے دیکھ تسلی بھی نہ دے سکوں، وہ بھی اس صورت میں کہ اس کسی سے میرا خونی تعلق بھی ہو۔ اور میں نے فی الحال مصیبت اس کمرے کو کہا ہے، کروٹیں بدل بدل کر بدن دکھنے لگا ہے، مگر نیند کو نہ آنا ہے اور نہ ہی آئے گی۔ وہ بستر سے ہی اٹھ کر کھڑکی میں جا کھڑا ہوا اور کھڑکی کے پردے ہٹا کر کھڑکی کھول دی۔ کمرے میں ٹھنڈی ہوا آنے لگی۔ وہی تو میں خود حیران تھا کہ مرتقوہ ہاشمی اور یوں اپنائیت سے پیش آئے۔ اس نے بیڈ کے سرہانے سے ٹیک لگاتے ہوئے بیڈ کی سائیڈ ٹیبل پر رکھی سگریٹ کی پیکٹ اٹھا کر ایک سگریٹ نکالی اور لائٹر سے سلگا کر لبوں کے درمیان پھنسا کر کش لگایا تھا۔ ویسے عین دھیرے دھیرے ان سب سے مجھے کچھ اپنائیت فیل ہو رہی ہے۔ ان سب کو ڈیڈی کی کتنی فکر ہے، انہیں کتنا مس کرتے ہیں۔ یار کتنے ہی بیٹے شادی کے بعد الگ گھر بسا لیتے ہیں، مگر اتنی دوری، بیگانگی، چامائنی وارد۔ ہاں، اور یہ آنٹی کی وجہ سے ہے۔ آنٹی نے انکل سے پسند کی شادی کی اور ان پر محبت سے اپنے سٹیٹس سے حاکم بن گئی، اور انکل کی بھی غلطی ہے۔ وہ اگر چاہتے تو آنٹی کی غلط بات، غلط رویے کو غلط کہتے تو شاید نہ وہ اپنوں سے دور ہوتے، نہ ہی ان کے اپنے ان کی کمی کے احساس میں مبتلا ہوتے۔ مرد میں اگر پاور ہو تو وہ پاورفل سے پاورفل وومن کو بھی اپنی پاور سے زیر بار کر سکتا ہے، لیکن انکل خود زیر بار ہو گئے، اس لیے ساری سچویشن تمہارے سامنے ہے۔ وہ دھوئیں کے مرغولے چھوڑتا رائے ظاہر کر رہا تھا۔ یس یو آر رائٹ۔ وہ اس کی طرف پلٹا اور اسی کی مانند اس نے بھی سگریٹ سلگائی، فضا میں دھوئیں کو آزاد کیا اور بات آگے بڑھائی۔
اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ میں کم از کم موم کی طرح کی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ ہاں، ارادہ تو میرا بھی یہی ہے۔ اور کیا کوئی لڑکی ہے تیری نظر میں؟ اس سے پوچھا جبکہ خود اسے یکدم ہی آبش کا خیال آیا تھا، نہ جانے کیوں۔ فی الحال تو نہیں ہے، اور تجھے نیند آ رہی ہے تو سو جا۔ ہاں، تیرا تو لگتا ہے رت جگہ منانے کا بھرپور منصوبہ ہے، اور پھر صبح سوتا پڑا رہے گا اور مجھے بوریت۔ تو چلا جانا جہاں دل کرے، اور ویسے بھی صبح سنڈے ہے، رامش گھر ہی ہوگا۔ وہ رات بھر میسیجز اور ایف ایم پر مصروف رہا۔ صبح کاذب کے وقت آنکھ لگی۔ عین العارفین 9 بجے اٹھا، فریش ہو کر روم سے نکل آیا۔ اتوار کی وجہ سے سبھی لیٹ اٹھے اور اب ناشتہ کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ ناشتہ سے فارغ ہو کر عین العارفین کیمرہ لے کر رامش کے ساتھ آؤٹنگ کے لیے نکل آیا، کیونکہ وہ آیا تھا تو ہر ایک جگہ دیکھنا چاہتا ہے، جبکہ مرتقوہ کا ایسا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، اس لیے وہ اسے سوتا چھوڑ کر اکیلے چل پڑا۔ ظہر کی اذانوں پر وہ اٹھا، فریش ہو کر باہر آ گیا۔ آپ ناشتے میں کیا لیں گے؟ آبش نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ جوس، ناشتہ کرنے کا موڈ نہیں ہے۔ اور یہ گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ اماں اور آپی بازار گئی ہیں، بھائی عین بھائی رامش کے ساتھ گھومنے، جبکہ بابا نماز کے لیے گئے ہیں۔ اس نے تفصیل بتائی اور وہ وہیں ڈائننگ ہال میں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا اور جوس بناتی ہوئی آبش سے باتیں کرنے لگا۔ آپ یہ جوس پئیں، میں ذرا کپڑے دھو لوں، مشین لگائی ہے اور بارش کے بھی آثار لگ رہے ہیں، اور اللہ کرے کم از کم آج بارش نہ ہو، ورنہ ساری محنت ہی غارت ہو جائے گی۔ جوس کا جگ اس کے سامنے رکھ کر بولی تھی۔ آپ کو بارش کیسے لگتی ہے؟ سخت بری، اتنی گندگی ہو جاتی ہے کہ حد نہیں۔ مجھے بری تو نہیں لگتی، لیکن بارش میں بھیگنے کا بھی شوق نہیں ہے۔ اس کے برا سا منہ بنا کر کہنے پر وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی وہاں سے نکل گئی کہ اسے کپڑوں کی فکر لگی ہوئی تھی۔ اس نے 2 گلاس جوس پیے اور گھر میں کسی کے نہ ہونے کی وجہ سے بڑی آزادی سے اس نے پینٹ کی پچھلی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر سگریٹ سلگھا لی اور کش لگاتا ہوا موبائل پر میسج ٹائپ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں اسے فیل ہوا جیسے کہ بارش شروع ہو گئی ہے۔ وہ اٹھا اور لان کی طرف نکل آیا، مگر وہ چوکھٹ پر ہی رک گیا کہ بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ پلٹتا کہ اس کی نگاہ ساکت ہو گئی تھی۔ اس سے تھوڑے سے ہی فاصلے پر رفت بارش میں بھیگ رہی تھی۔ گلابی لان کا سوٹ اس کے بدن سے بری طرح چپک چکا تھا اور اس کے جسم کے نشیب و فراز اس طرح سے عیاں تھے کہ آزاد ملک میں برساں برس رہنے اور کھلے نظارے دیکھ لینے والا مرتقوہ ہاشمی کے بھی ذہن و دل میں قیامت سی برپا ہو گئی تھی۔ اس کا بھیگا سراپا قیامت ہی تو لگ رہا تھا۔ سبھی چہرے پر پھسلتی بارش کی بوندیں، اس کا چاندنی سے ڈھلا وجود مزید نکھر گیا تھا۔ سیاہ زلفیں کمر سے نیچے تک پھیلی بوند بوند پانی ٹپکا رہی تھیں۔ وہ جو اپنے آپ میں مگن، بارش کی دیوانی بالکل اس میں ڈوبی سرمستی کے عالم میں بھیگ رہی تھی۔ کچھ عجیب سے احساس کے ساتھ مڑ کر دیکھا، جب تک وہ بھی بے سوچے سمجھے اس کے قریب چلا آیا تھا۔ اس کو اتنا قریب اپنے عین سامنے پا کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے کاندھے پر بڑی بے پرواہی سے بڑے آنچل کو کھینچ کر اپنا وجود ڈھانپنے کی ناکام سی کوشش کر ڈالی۔ اسے اس کے آنے کی کہاں امید تھی؟ اسے یہ معلوم تھا کہ وہ ہے مگر سو رہا ہے، اور اتنے دن میں اسے یہ تو پتہ ہی چل گیا تھا کہ وہ اب 3-4 بجے ہی اٹھے گا، اور بارش دیکھ تو اسے کچھ سوچتا ہی کب تھا۔ وہ تو بارش کے آثار دیکھ کر ہی لان میں چائے کا مگ لے کر پہنچ گئی تھی، اور بارش شروع ہوتے ہی تو وہ خود کو بھول جاتی تھی اور کسی کو کیا یاد رکھتی۔ وہ بری طرح نروس شرمندگی کے حصار میں لپٹی لب کچل رہی تھی۔ اس نے بے اختیاری میں ہاتھ بڑھایا اور سیاہ گھنیری پلکوں پر اٹکی پانی کی بوندیں پوروں پر چن لیں۔ وہ جو پہلے ہی کانپ رہی تھی، اس کی اتنی جسارت پر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر وہ اس کی کلائی تھام گیا اور تھوڑا سا جھٹکا دے کر اپنے مقابل کیا۔ بھائی مرتضیٰ، لب کپ کپائے بے بسی پر آنسو گرنے لگے جو بارش کی بوندوں سنگ شامل ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے بری طرح پیچھے دھکیلا، ایسی امید نہ تھی۔ قدم لڑکھڑا گئے اور وہ تقریباً اندھا دھند بھاگتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی، اور اس کا فسون بھی جیسے بکھر گیا۔ اف، یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ میں کیا کرنے جا رہا تھا؟ ذہن و دل کے قابو میں آتے ہی وہ خود پر لعنت و ملامت کرنے لگا۔ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ او میرے خدا، شکر ہے تیرا کہ کچھ غلط نہیں ہو گیا۔ اس نے لمبی سانس کھینچتے ہوئے شکر ادا کیا۔ رفت دوڑ کر آبش کے کمرے میں آ گئی تھی، دروازے کو چٹخنی لگائی اور اس کی پشت سے ٹیک لگا کر زاروں زار رونے لگی۔ ان لمحوں کا سوچتے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے، اس کے پورے وجود پر لرزہ سا طاری تھا۔ آبش واش روم سے نکلی
تو اس کو یوں دروازے سے ٹیک لگائے سسکتے دیکھ کر وہ اس تک آ گئی۔ وہ پہلے پہل تو اس کو بھی دیکھ کر ڈر گئی۔ رفت کیا ہوا ہے؟ تم اس طرح رو کیوں رہی ہو؟ اسے آبش کے روم میں ہونے کی توقع نہیں تھی اور وہ اس کے کاندھے سے آ لگی۔ اس کو بری طرح بلکتے دیکھ اسے تشویش ہونے لگی۔ بتاؤ نا کیا بات ہے؟ وہ ابھی میں سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا کہے، جبکہ دروازے کے باہر کھڑا مرتقوہ ہاشمی منجمد سا ہو گیا تھا۔ وہ رونے کی آواز پر وہاں ٹھہر گیا تھا۔ اس کے ساتھ آبش کا دل بھی بند ہونے لگا تھا۔ پلیز کچھ تو کہو رفت، ورنہ میری خوف سے جان نکل جائے گی۔ وہ میں ڈر گئی تھی آبی۔ ڈر گئی تھی؟ لیکن کس سے؟ یکدم اس کے ذہن میں جھمکا سا ہوا اور وہ غور سے اسے دیکھنے لگی۔ اس طرح روتے ہوئے آبش نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بارش میں بھیگ رہی تھی۔ بجلی کڑکنے کی آواز پر میں ڈر گئی۔ وہ کچھ پرسکون ہوئی تھی کہ اس کے ڈر سے واقف تھی کہ اسے بارش میں بھیگنے کا دیوانگی کی حد تک شوق ہے، لیکن وہ بادلوں کے گرجنے، بجلی کے کڑکنے سے بھی خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ کوئی اور بات تو نہیں ہے؟ نہیں، کوئی اور بات نہیں ہے۔ وہاں میں بالکل اکیلی تھی، یکدم ہی خوفزدہ ہو گئی۔ تم تو جانتی ہو نا، بچپن سے ہی میں اکیلے میں ڈر جاتی ہوں۔ ہاں، تم اٹھو اور جا کر چینج کرو، ورنہ بیمار پڑ جاؤ گی۔ وہ سکون محسوس کرتا کہ اس نے کچھ کہا نہیں، کمرے میں آ گیا، مگر وہ اس سب سے بے حد خوفزدہ ہو چکی تھی۔ رات تک اسے شدید قسم کے بخار نے آ لیا تھا اور وہ ضد کر کے اسی حالت میں اپنے گھر چلی گئی۔ 2 دن وہ پھپھو ہی کے گھر رہا اور آج اس کا واپسی کا ارادہ تھا کہ مصطفیٰ ہاشمی کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس نے جانے کا مجبوراً ارادہ ہی کینسل کر دیا اور دادا کے ہاں آ گیا۔ مصطفیٰ ہاشمی مرنے سے پہلے بیٹے سے بھی ملنا چاہتے ہیں۔ اس خواہش کے پیش نظر اس نے باپ کو اطلاع کر دی۔ رمشا کسی کانفرنس کے سلسلے میں ملک سے باہر تھیں، اس لیے وہ اگلے ہی دن وہاں پہنچ گئے۔ ایک ہی جگہ رہتے ہوئے بھی اس کا دوبارہ اس سے سامنا نہیں ہوا۔ وہ صرف اس کی وجہ سے اپنے کمرے ہی کی ہو کر رہ گئی اور اس کی طبیعت کی وجہ سے کسی نے اسے مجبور بھی نہیں کیا اور اس کے فرار حاصل کرنے پر اس کی شرمندگی بڑھ گئی تھی۔ معافی مانگ لیتا تو شرمندگی ختم نہ بھی ہوتی، کم از کم ہی ہو جاتی۔ عید الفطر اسپیشل میں آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول تم اتنی ہی حسین ہو کی دوسری قسط۔ تیسری قسط کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔